اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ پوری کر لیں اپنی عدت، تو انہیں اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ راضی آپس میں دستور کے مطابق۔ یہ اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے، اور تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے اور ان ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس باپ پر واجب ہے دستور کے مطابق، اور کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی وسعت برداشت کے مطابق۔ ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس کے بچے کے سبب، اور نہ باپ کو اس کے بچے کے سبب، اور وارث پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ پھر اگر وہ دونوں دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی اور مشورے سے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جب تم دستور کے مطابق ان کے حوالے کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا اللہ دیکھنے والا۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، اور جان لو کہ اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں بیویاں، وہ بیوائیں اپنے کو انتظار میں رکھیں 4 ماہ 10 دن، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں عدت پوری کر لیں تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے حق میں کریں دستور کے مطابق۔ اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو کنایے میں نکاح کا پیغام دو یا اپنے دلوں میں چھپاؤ، اللہ جانتا ہے۔ تم جلد ان سے ذکر کرو گے لیکن ان سے چھپ کر نکاح کا وعدہ نہ کرو، مگر یہ کہ تم دستور کے مطابق بات کرو، اور نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کرو یہاں تک عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے۔ سو تم اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تم انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو، اور انہیں خرچ دو خوشحالی پر اس کی حیثیت کے مطابق، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق خرچ دستور کے مطابق دینا نیکوکاروں پر لازم ہے۔ اور اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور ان کے لیے تم پر مہر مقرر کر چکے ہو تو اس کا نصف دے دو جو تم نے مقرر کیا، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں یا وہ وارث معاف کر دے جس کے ہاتھ میں عقدۂ نکاح ہے۔ اور اگر تم معاف کر
معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری کے قریب تر ہے، اور بام احسان کرنا نہ بھولو۔ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ تم نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرمانبردار بن کر کھڑے رہو۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو تو پیادہ پایا سوار ادا کرو۔ پھر جب امن پاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہ جانتے تھے، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نان نفقہ کی وصیت کریں، نکالے بغیر۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے دستور کے مطابق کریں، اور اللہ غالب و حکمت والا ہے۔ اور متعلقہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق نان نفقہ لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ اسی طرح تمہارے لیے اللہ اپنے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے، اور وہ ہزاروں تھے؟ سو اللہ نے انہیں کہا تم مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا، بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور تم اللہ کے راستے میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، پھر وہ اسے کئی گنا زیادہ بڑھا دے؟ اللہ تنگی بھی دیتا ہے اور فراخی بھی دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی طرف نہیں دیکھا موسیٰ کے بعد جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم لڑیں اللہ کے راستے میں؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ تم پر جنگ فرض کی جائے اور تم نہ لڑو۔ وہ کہنے لگے اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، اور البتہ ہم اپنے گھروں سے اور اپنی آل اولاد سے نکالے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے چند ایک کے سوائے سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔